الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک سے آیت نمبر جو ہمارا آج کا جو اہم یا جو آج کا ہمارا لیسن ہوگا وہ آیت نمبر 35 انشاءاللہ۔ اور اگین جو سکپ ہوئے پوائنٹس ہیں it's bad to say that، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں جب اپنے نوٹس کو نکالتا ہوں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو دین آئی سی کہ میں نے اس کو بھی مس کر دیا ہے، اس پوائنٹ کو بھی مس کر دیا ہے، اس کو بھی سکپ کر دیا ہے۔ تو وی آر گوئنگ ٹو کور سم پوائنٹس، ان کو ریپیٹ کریں گے، ان کو کور کریں گے کہ وہ کون سے اہم نقطے ہیں جو مجھ سے سکپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہی آیات کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ریکیپ کی طرف جائیں، جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ میں لفظی ترجمے کے حوالے سے آج ایک استاد تھے، ان سے بات ہو رہی تھی اسی موضوع پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بچوں کو ترجمہ پڑھانا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، لفظی ترجمہ۔ تو میں نے ایک مثال دی ان کو کہ آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ جو ہمارے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ہر مسلک سے یعنی I'm not pointing any school of thought، I'm not pointing to one مذہب، میں جو ہے وہ اوور آل بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ کس کا قدر دھوکہ ہوا ہے، میں نا ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر اس کا ترجمہ دکھاؤں گا، مختلف جو ترجمے موجود ہیں ان کے حساب سے، تقریباً کوئی 20-25 ترجمے ہیں، ان کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے کہ غلطی کہاں پہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، آیت استعمال کی ہے، میں ڈھونڈ لوں تھوڑا سا، فسوقم بکم، فإنہ فسوقم بکم، ہاں، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 282۔ تو یہ میری قرآن پاک کی جو ایپ ہے وہ کھل لے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ تو آیت نمبر سورہ بقرہ کی 282 یہ آیت ہے، اس کو لکھ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی لفظی ترجمہ موجود ہے تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے 282، ہاں یہ آیت نکلا ہے 282 295، let's see۔ آل عمران کہاں پہ لے گا مجھ کو؟ اوکے، ہم ناؤ نیئر بائی سورۃ البقرہ۔ تو آیت سٹار یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ ریحان مقبوضہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ تو تیسرے پارے پہ، ٹھیک ہے، اور آخری آیت، اوکے۔ یہ میں اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس آیت کو دکھانے کے لیے، یہ آگے، ٹھیک ہے۔
میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ آیت ہے ہمارے پاس، یہ آیت، یہ اس کا حصہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ لفظ پہ غور کرنا ہے، فُسُوقٌ بِكُمْ، فُسُوقٌ بِكُمْ. اب میں جا رہا ہوں لفظی ترجمے پہ. یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ ہمارے پاس حافظ نظر احمد صاحب ہے. طالب علمی کے دور میں that was the most popular translation that we used as a طالب علم. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بہت ہیلپ کرتی تھی، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو یہ رہا، یہ فسوقن گناہ ہوگا بکم تم پر، تم پر. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ، اور یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. سیم ترجمہ، فسوقن بکم تم پر گناہ ہوگا. میری بات سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اس کے بعد آ گیا جی بکم تمہارے لیے، یعنی گناہ ہے، گناہ ہوگا تمہارے لیے، وہی بات ہے، از اے سیم تھنگ. اب میں ڈھونڈتا جاؤں، آئی کین کیپ آن گوئنگ. دیکھیں کتنے ترجمے موجود ہوں گے. لا حول ولا قوت. یہ ہے لفظی ترجمہ، تفسیر، تمام تراجم، یہ تمام تراجم ہے ایسے کہہ لیں. اگر میں ان کو بھی نکالوں گا تو یہ ایک لمبی، یہ ابھی یہ والی اسکرین جو چھوٹی ہو رہی ہے، یعنی اتنے ترجمے موجود ہیں، یہ دیکھیں. تو یہ لوڈ پڑ رہا ہے کمپیوٹر پہ. تو میں وہی بات نکلے گی جو میں بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو. میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ کون ہے؟ امداد الاکرم صاحب، امداد الکرم. یہ 1420 کی بات ہے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا، یعنی ہیوج تھنگ. اب جو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو، اس پوائنٹ پہ غور کرنا ہے. اصل میں یہ جو ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا فسوقکم. جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ لفظ ہونا چاہیے تھا فسوقکم. یہ تم پر گناہ ہوگا، یہ تمہارا گناہ ہے، تمہاری غلطی ہے. فسوقم بکم، اس میں ایک فرق ہے. پہلے نمبر پہ فسق کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم نے فسق کا معنی کیا کیا تھا؟ سر آپ نے اس کو ایک سیب کے مترادف ایگزامپل دی تھی، کیسے؟ ماشاءاللہ. جو خراب ہو جائے اور پھر اس کی جو بیماری ظاہر ہونے لگے دوسروں کو، خرابی یعنی جو باہر نکلنی شروع ہو. باہر ہاں، نکل جائے. تو فسوق ہوگا کہ ایک تو برائی میرے اندر موجود ہے، اب میری برائی مجھ سے نکلے، مجھ سے باہر آئے، یہ ہے فسوق. لفظ فسق بتا رہے. اب بکم، تمہاری وجہ سے. تمہاری وجہ سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک تو گناہ میں کر رہا ہوں، وہ تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن میں ایک سبب بن رہا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے اس بے ایمانی کو، دو نمبری کو مجھ سے سیکھیں گے. یہ معاشی کرپشن کو پھیلنے کے بارے میں، معاشی کرپشن کے جو پھیلنے کی جو وجہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یو ول بی اے ریزن آف اے کرپشن اف یو ڈو دیٹ. آپ تو کرو گے کرپشن، لیکن آپ ایک سبب بن جاؤ گے کہ لوگ آپ سے سیکھیں گے. اب دو الگ نفسیات بن رہی ہیں. اب اس کو سمجھنا ہو سکتا تھوڑا سا مشکل ہو. ایک اور مثال دوں گا. ایک اور آیت ہے، وہ ترجمہ کیا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اور انہوں نے ظلم کیا ہے ترجمہ کر کے. میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. I'm not on the side of anybody, just first remember that. ٹھیک ہے، لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم ہے. لا نسألک رزقا، لا نسألک رزقا، لا حول ولا قوة الا بالله. یہ ہے آیت سورۃ طٰہٰ کی. سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ، اور یہ آیت بنتی ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک وإیاک. آیت اسکپ ہو گئی. آیت نمبر ہے 132. ہاں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. میں نا اب یہ آیت نکال کے دکھاتا ہوں. یہ ہے سورہ، کون سی سورہ ہے؟ سورۃ طٰہٰ. 132. 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 1
اوکے، یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک الرٹ مل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس سے تو ہمیں واقف ہو چکے ہیں، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہمیں سورہ طٰہٰ، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 132، 132۔ لو جی، یہ ہے، یہ وہ ترجمہ ہے جو عام ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے اگر وہ میرے پاس ہو، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان۔ I don't think it will be here۔ کنز الایمان، ابن کثیر نہیں ہے، او یہ رہا۔ اب یہاں پہ ترجمہ اور ہے، ہم اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے۔ لیکن جو مجھے ترجمہ ملا تھا انگلش کی، اردو کی کاپی، اس میں تھا ہم ہی، وہ ہی کا اضافہ تھا، ہم ہی آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب ہی ایڈ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور آیت کا بھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ اسی کنز الایمان۔ اب یہ دیکھیں، اپنے محبوب کو، یہ 2 نمبری دیکھ لیں، نظر آ رہی ہے؟ یہ اپنے محبوب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، ہم نہیں ایڈ کر سکتے اپنی طرف سے، جس طرح یہ تو بریکٹ میں ایڈ کر دیا نا، تو یہ کھلے عام ہی ایڈ کر دیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، قرآن سکھایا قرآن، ٹھیک ہے، کس کو یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ آگے بات آگئی، یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہاں پہ ہو رہا، انسانیت کی جان محبت کو پیدا کیا۔ کسی کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، خالق الانسان کا یہ مطلب ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، آگے دیکھنا، اس سے بڑا جو ظلم ہونے والا ہے، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اب یہ بندے نے بھی وہی کیا، مظہر قرآن نے بھی یہ وہی کیا، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے۔ اب بیان کے بارے میں بات کریں گے جب ہماری یہ لفظ ہماری آیت میں آئے گا کہیں پہ، تو ہم بیان کے بارے میں بات کریں گے، بیان کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ تو بیان کیا ہے؟ ما کانا و ما یکون کا مطلب سنیں، ما کانا جو ہو چکا، و ما یکون جو ہوگا، جو ہو چکا جو ہوگے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم الغیب۔ اب اس بندے نے بھی وہی کیا، لیکن اس نے بریکٹ میں کر دیا، اس بندے نے اوپن کر دیا، اس بندے نے بریکٹ میں کر دیا۔ اب جس بندے نے اس ترجمے کو پڑھا اس کی نفسیات کیا بن گئی؟ اس بندے نے بھی وہی کیا ہے، وہی ظلم کیا۔ اس بندے نے وہی ظلم کیا، یہ طاہر القادری صاحب ہیں، یعنی نبی برحق کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ کیا یہ لفظ اس آیت کے اندر موجود ہے؟ علامہ اس کو سکھایا البیان، بیان البیان، خلق الانسان، انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ بیان کسے کہا گیا ہے وہ ہم ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بیان کسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ ظلم ہوا ہے، اب لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا، وہ لوگ جو عقیدت میں اندھے ہیں، وہ لوگ جو عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگ جو دلائل کمپیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ ان کو ایک ڈبے سے باہر نکلنا پڑے، ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس کی نفسیات پہ، بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ایک آئی وش کہ میں اس کاپی کو نکال سکوں جو میرے پاس تھی، میں پاکستان میں میری لائبریری میں تھا کنز الایمان، تو میں نے اس کو مارک کیا ہوا تھا اسی چیز کو، اسی طریقے سے وہ جو آیت تھی کہ جس میں لا نسألک رزقا، ہم ہی، یہ جو آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ انہوں نے ایڈ کیا تو ہم ہی آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہم ہی نہیں، باقی دنیا ساری کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ جو شعر ہے، کیا شعر ہے، سوری نعت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو اس لحاظ سے یہ بات پھر خطرناک حد تک چلی جاتی ہے۔
تو اس کے لیے پھر دلیل کیا بن جائے گی؟ وہ لوگ جو اس آیت کو پڑھیں گے وہ سمجھیں گے وہ ان کا عقیدہ یہی بنے گا کہ یہ دیکھو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق دینے والے سمجھتے ہیں، وہ خالق ہیں، وہ خالق کے ساتھ وہ رازق ہیں یا داتا ہیں. اب یہ داتا رزق دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. خیر دیٹ واز ناٹ مائی ٹاپک. مائی پوائنٹ واز وہ کہنے لگے کہ ہمیں لفظی ترجمہ میں نے پڑھانا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اگر تو آپ لفظی ترجمہ پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ سکل موجود ہے کہ آپ عربی گرامر کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے ڈکشنری کے لحاظ سے ایک لفظ کے اندر کتنے معنی موجود ہیں اور ہر ایک معنی کو، ایک لفظ ہے اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں، ان سارے معنوں کو اس آیت کے اندر پلیس کر کے دیکھیں. ایک ایک لفظ کو بار بار اس کے معنی نکالیں جتنے معنی موجود ہیں، پھر اس کو پلیس کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کا معنی کون سا ہے. اور قرآن کی خوبصورتی یہ ہے، چونکہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم عربی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک قدم اور ایک سٹیپ اور لینا پڑے گا. اللہ رب العزت سے ساتھ میں دعا کرنی پڑے گی، یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی، ٹھیک ہے، ایک آیت میں کام کر رہا ہوں. I don't want to spend I don't want to like read whole page whole juz. میری کوشش ہے میں اگر ایک آیت کو بھی صحیح معنی میں سمجھ سکوں. اب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ میں عرب نہیں ہوں، اٹس ناٹ مائی لینگویج، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے جو الفاظ کے معنی بن رہے ہیں میں ان کو لکھ رہا ہوں، اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرما. اور اس کے لیے اگر میرے لیے ممکن ہو تو اللہ رب العزت سے اسپیشل طور پہ دعا بھی کی جائے، ٹھیک ہے، اور ایک رات وقت بھی دیا جائے. آپ رات کو بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ سرو کریں، گھنٹہ سرو کرنے کے بعد اس سے موجودہ حکمت کی کون سی باتیں ہیں جو آپ اخذ کر سکتے ہیں، فکر کریں، سوچیں. یہ قرآن کا حکم ہے کہ سوچیں، غور کریں. غور کس بات پہ کریں گے کہ ایک آیت کے اندر میرے لیے کتنی ہدایات موجود ہیں، ایک لفظ کے انتخاب کے پیچھے کون سی حکمتیں ہیں، اور تمام حکمتوں سے میرے لیے ہدایت کہاں پہ موجود ہے. میں کس طریقے سے اس سے فیض یاب ہو سکتا ہوں، مجھے کس طریقے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اے اللہ میں کمزور ہوں، نہیں سمجھ سکتا، میری عقل جواب دے رہی، تو میری رہنمائی فرما. پھر اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اس معاملے کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک رات کا وقت گزارتے ہیں، پھر دوبارہ اس آیت پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں نظر آئے گا بہت کچھ نظر آئے گا. ہم تفاسیر کا سہارا لے سکتے ہیں، انہوں نے کیا سیکھا، ہم تراجم کا سہارا لے سکتے ہیں، انہوں نے کیا اخذ کیا، ایون کہ ہم تاریخ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو دونوں اینگل سے دیکھیں. ایک جو علماء نے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے وہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے کیا کچھ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ عربی مسلمان کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ عربی پہ اس کو عبور ہو. میں نا کل باربر کی دکان پہ نائی کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہو. میں نے اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا، مسلمان تھا، عراق سے تھا. تو اس نے کہا کہ اس کچھ اعتراض کیا. اس نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں، لیکن قرآن پاک میں اسی پیغمبر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو اس کو برا بناتی ہیں. میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بلند اخلاق پہ فائز ہیں، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آباسا وتولا، اور ایک پورے انسان سے اپنا منہ پھیر لیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تضاد نہیں ہے؟ I was shocked کہ یہ اینگل کیسا ہے دیکھنے کا. اس آیت کو، ان دونوں آیات کو، سورت کو اور اس آیت کو آپس میں کمپیئر کرنے کا اینگل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو I try to answer it as much I could، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اینگل دیکھیں کس طریقے سے آ رہا ہے. اب وہ بندہ جس کو نہیں عربی کا پتہ، جس بندے کو قرآن کے ساتھ نہیں واسطہ، ٹھیک ہے، اب وہ یوں سے لائن سے اتر سکتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا تھا کیا وہ واقعی طور پہ مسلمان ہے یا وہ عیسائی ہے. جس طریقے سے آیات کو کوٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ شیعہ ہو، ٹھیک ہے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن پہ تنقیدی نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہے، we never do that، ہم تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا ہی بندہ ہو سکتا ہے جو بیرونی مسلک سے، بیرونی مذہب سے، دین سے قرآن کی طرف دیکھے، تو پھر اس کے الفاظ میں جو ترتیب ہوگی وہ نظر آ رہی ہوگی کہ یہ بندہ اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یا اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اس کے بہت سارے اعتراضات تھے کہ میں سن رہا تھا کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے، اس نے
کسی طریقے سے کچھ پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو اسٹرانگلی دلائل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے دلائل تھے جو وہ کمزور پڑ رہا تھا اپنے ہی دلائل میں. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ کلام دیا ہے قرآن پاک، اس کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کے لیے وقت نکالیں، ان وسائل کو ہاتھ میں لے کے آئیں جن کے ذریعے ہم عربی زبان میں بہتر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے قریب ہونا شروع کر دیں جو لوگ عربی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن ہمیں نجات کا کوئی بہانہ مل سکے. نہیں تو پھنس جائیں گے. اگر میرے پاس میری فنگر ٹپ کے نیچے ہر قسم کا عالم موجود ہے، ہر قسم کا اسکالر موجود ہو، ہر قسم کے لینگویج کو سیکھنے کی جو ہے نا سہولت موجود ہو، ٹھیک ہے. ایون کہ فری ٹریننگ کورسز موجود ہیں یوٹیوب پہ کہ آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، یو کین جوائن اٹ، یو کین لرن اٹ، ٹھیک ہے. پاکستان سے اردو بولنے والے، انڈیا سے اردو بولنے والے، ہندی بولنے والے، ٹھیک ہے، انگلش بولنے والے اسکالرز موجود ہیں، وہ دے آر ڈوئنگ دیئر ورک، ٹھیک ہے. اب میں کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، دیٹ از دا پوائنٹ. جتنا میں زیادہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤں گا، مجھے اتنا ہی وقت نکالنا آسان ہو جائے گا، اتنا ہی مجھے سیکھنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے بھی آگے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. مومن جو ہے نا بہت ایڈوانس سوچتا ہے، وہ اتنا آگے کا سوچتا ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے بھی آگے کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا کے فنا ہونے سے بھی آگے کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسومات سے نکلیں. رسومات کیا ہیں؟ کہ جو سنا گیا ہے، جو سنایا گیا ہے، بس اسی کو اٹھایا ہوا ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں. نہیں، وی ہیو ٹو اسپینڈ اے ٹائم. ہمیں خود سے سیکھنا پڑے گا، خود سے. وہ جو صاحب بھائی کہتے ہیں کہ what you look at your kids like grandkids after 50 to 75 or 100 years, what kind of Islam they will have. میں کس قسم کا اسلام اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے اور ان کے آگے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا ان تک اسلام پہنچانے کے لیے میں کیا کوشش کر رہا ہوں. اگر کوشش کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر پھنس جائیں گے. تو جو آیات ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب فرشتوں سے، وہ سجدے والی آیات ہیں، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کی وجہ سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے ایڈمنلی مطلب بڑے تکبر سے، بڑے غصیلے انداز میں اس حکم کا انکار کیا، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اب جو کافر لفظ ہے، اس کے 3 معنی ہیں. لفظ کفر کے 3 معنی ہیں. میں وہ معنی بتاتا چلوں کیونکہ میں نے یہ معنی نہیں بتائے. دیکھا نا، وہی بات ہو گئی کہ چیزیں سکپ ہو گئی ہیں. جب چیزیں سکپ ہوتی ہیں تو وہ مس ہو جاتے ہیں جو ٹرانسلیشنز، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس من الکافرین، ٹھیک ہے. تو کافر کے 3 معنی ہیں. پہلے نمبر پہ ہے انکار کرنے والا. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مسلمان نہ ہو، یہ اس پہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے، میں اس کو کافر نہیں سمجھ سکتا اگر میں نے اس کو دعوت نہیں دی. جس کو میں نے دعوت دی، اس کو دعوت کے میں نے تمام آداب کو ملحوظ خط رکھا. اس موضوع پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے. دعوت کے تمام اسلوب کو میں نے سامنے رکھا، اور ان اسلوب کے مطابق میں نے دعوت دی. پھر اس بندے پہ میں نے بڑی کوشش کی، وقت صرف کیا، اور پھر اس بندے نے بڑے تکبر کے ساتھ اس دعوت کو ریجیکٹ کیا. میں ابھی بھی اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. میں نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے جب تک وہ بندہ مر نہیں جاتا یا میں نہیں مر جاتا، ٹھیک ہے. کفر کا فتویٰ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. میری کوشش جاری رہے گی. لیکن اب چونکہ اس نے انکار کیا ہے، ظاہری طور پہ اس بندے نے کفر کر لیا. کیوں؟ اس نے انکار کر دیا. کس بات کا؟ آپ کی دعوت کا، ٹھیک ہے. جس تک دعوت پہنچی ہی نہیں، اس نے انکار کیا ہی نہیں، تو وہ کافر کیسا؟ وہ مشرک ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا. اچھا جی، ایک. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہوں، جان کر ایمان رکھتے ہوں، لیکن حکم دیا جائے اور حکم نہ مانے، یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور ہمیں پتہ ہو اور ہم عمل نہ کریں، یہ بھی کفر ہے. یہی تو انکار ہے. ایک ہے عملی انکار، ایک ہے زبانی انکار. اب میں زبانی انکار تو نہیں کر رہا، لیکن عملی انکار کر رہا ہوں.
Is that not a kufr? This is the kufr. یہ بھی کفر ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ ہوتا ہے دفنانے والا, بیج بونے والا, ایسے کہہ لیں, دفنانے والا یا بیج بونے والا. ٹھیک ہے. اب کفر جو ہے لفظ کھیتی باڑی میں جو بجائی ہوتی ہے نا, سیڈنگ, بیج لگانا, اس کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینے, اپنے دل میں تکبر کے بیج کو, کفر کے بیج کو چھپائے ہوئے تھا, دفن کیے ہوئے تھا, اس کو لیے پھرتا تھا, جو کہ ابھی تک ایکسپوز نہیں ہوا تھا, ابھی تک گرو اپ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ناشکرا. کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے ناشکرا. اچھا, خوبصورت بات دیکھیں, اب یہ پوائنٹ میں بتانے والا ہوں. اللہ نے نعمت دی, اگر آپ نے اس نعمت کو ریئلائز کر لیا تو آپ آٹومیٹیکلی اس کا شکر ادا کریں گے. کیوں؟ آپ کو اس نعمت کا احساس ہے. جیسے ہی آپ نے اس نعمت کا احساس نہیں کیا تو آپ شکر نہیں کریں گے, تو آپ نہ شکر آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ ونڈرفل. جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جب اللہ رب العزت کی نعمتوں کو محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میرا گھر, میرا لباس, میری اولاد, میرا ذریعہ معاش, ٹھیک ہے, میری کھانے پینے کی تمام ضروریات, اور اگر مجھے ان چیز کی ریئلائزیشن ہے, احساس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, تو دراصل یہ ہے شکر. ناشکری جب میں ان چیزوں کا احساس کرنا بند کر دوں تو یہ آٹومیٹکلی کفر بھی ہو گیا. اچھا دیکھیں ایک اور پوائنٹ, ڈیپ پوائنٹ, شرک اور شکر. شکر جب نہیں کریں گے تو شرک ہو جائے گا. کاف کو ہم را کے ساتھ سوئچ کریں گے, شکر شرک میں بدل جائے گا. کب؟ جب ہم شکر نہیں کریں گے. Is not that amazing? کتنی کمال چیز ہے یہ والی, سبحان اللہ. You just switch the letter. ٹھیک ہے. ہم بہت سے الفاظ دیکھیں گے, جیسے ہی وہ چینج ہوتے ہیں تو ان کا معنی بدلتا ہے, وہ کیا جاتا ہے, ان کو سوئچ کیا جاتا ہے. جیسے ان کو سوئچ کیا جاتا ہے ان کا معنی بدل جاتا ہے. خیر, یہ تھا کفر کا معنی. اب ہے ہمارے پاس ایک اور لفظ, وہ ہے ظالم. ظالم کو اس کا لفظی ترجمہ میں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. ظلم ہوتا ہے, جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ ہے وضع شیء فی غیر محلہ. وضع شیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی, جہاں کی وہ نہیں ہے. ماں باپ ادب کا حقدار ہیں, ادب نہ کرنا یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, شرک کرنا ظلم ہے. اس لیے اللہ رب العزت ان الشرک لظلم عظیم, جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بچہ ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح تربیت کریں, نہ ہی کریں گے تو ظلم ہے, والدین ظالم ہے. ٹھیک ہے. اب پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکے ہیں. تو یہ تھا ظلم. ایک اور لفظ ہے جو مس ہوا ہے, وہ ہے شیطان. شیطان کا میں نے چونکہ معنی کیا ہوا ہے پہلے, لیٹس سی ہو ریمبر دیٹ. کس کو یاد ہے؟ ڈز اینی ون ریمبر کہ شیطان 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 کوئی نہیں, کسی کو یاد نہیں اس کا معنی؟ چلو بتا دیتا ہوں. شیطان بنا ہے دو لفظوں سے, ایک ہے شاطا, ایک ہے شاطانہ. شاطا, شاطانہ. اور ان میں سے ایک لفظ بنتا ہے فعلان. فعلان کے وزن پہ ہے شیطان. شیطان, فعلان, شیطان. ٹھیک ہے. فعلان کے وزن پر جو لفظ ہے شاطانہ. شاطانہ, شاطانہ. لگتا ہے پاکستان میں اکثر لوگوں کا انٹرنیٹ خراب ہے, جس کی وجہ سے ریگولر لوگ بھی نہیں جوائن کر پائے. شاطانہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سیدھے راستے پہ جا رہا ہے,
سیدھے روڈ پہ جا رہا ہے اور جان بوجھ کے سیدھی سڑک سے اتر جائے. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شتن کیا ہے. کہا جائے گا وہ سیدھے رستے سے اتر گیا جان بوجھ کے. شاتانہ. شاتا ہوتا ہے. اب لفظ ایک اور ہے شاتا. اب دو لفظ ہیں, دونوں سے یہ لفظ بن رہا ہے. اور مزے کی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ قرآن پاک میں جو لفظ منتخب ہوا ہے, جس لفظ کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے, اس کے اندر جتنے معنی موجود ہیں وہ تمام کے تمام معنی فٹ آ رہے ہوں گے. تمام کے تمام معنی. جیسے میں نے بولا ابھی یہ شیطانہ کی مثال ہے. اب یہ دو لفظوں سے, دو مختلف الفاظ سے بنا ہے. دو مختلف الفاظ سے ایک لفظ بن سکتا ہے. دو مختلف الفاظ سے, اور دونوں کے الگ الگ معنی. ایک ہے deviate from the road, the one who gets off the road intentionally, سیدھے راستے سے بھٹک گیا, اتر گیا, وہ ہے شاطانہ. شاتا یشیتو, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا امید. اب نا امیدی اس حد تک چلی گئی کہ وہ ہر وقت شدید غصے میں ہو اور اس غصے کی بنا پر آگ بگولا رہے. اب شاطنگ مطلب آگ لگانا بھی کہہ سکتے ہیں, شدید غصے میں آنا بھی کہہ سکتے ہیں, اور مایوس ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں معنی. اب چاروں معنوں یعنی ایک لفظ شاطانہ کا معنی, دوسرے نمبر پہ شاطا کے تینوں معنی لے کر کے جہاں پہ رکھیں ایک جگہ پر, چاروں اکٹھے کریں, معنی کیا بنتے ہیں؟ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا, نا امید, ہر وقت شدید غصے میں, گویا کہ آگ لگی ہو. شیطان کیا ہے؟ آگ سے بنا ہے. مایوس ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مایوسی ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. وہی وہ مایوسی وہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. جیسے وہ اللہ اکبر, میں اسکرین شیئرنگ بند کر. تو اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے معنی شیطان کے لیے فٹ آ رہے ہیں. اب اگر یہ خاصیت کسی کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانتا ہو, سیدھے راستے سے اتر چکا ہو, ہر وقت مایوس ہو, شکوے شکایتیں کرنے والا ہو, لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار ہو, ٹھیک ہے, اور آگ بگولا ہونا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو, تو من الجنتی والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے شیطان وہ شخص ہو سکتا ہے. اچھا جی, یہ تھے 3 معنی. اب میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں, مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کل کس پوائنٹ پہ بات کی تھی. What was the point that we mentioned yesterday? کیا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا ہم نے؟ سر آپ نے وہ ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا نا کل کہ جو لوگ اپنی نیکیوں کا ذکر جو ہے وہ نہیں کریں گے تو وہ اپنے رب کے پاس صلہ پائیں گے آخرت میں, اور وہ بہترین صلہ ہے. اگر وہ جو لوگ نیکیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اپنا آخرت کا صلہ ضائع کر لیتے ہیں, وہ جو خواہش مند ہیں تعریف اور نیکیوں کو ظاہر کرنے میں, وہ ایکچوئل میں ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ اپنے آپ کو سراہنا چاہتے ہیں. اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی. ڈیفینیشن, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. جی. ہاں, تو اب ہم آتے ہیں اگلی آیت پہ, کیونکہ آج میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ آیات کو فنش کر سکوں, تو میں جو اسکپ ہوئے پوائنٹس ان کو میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جو ہے بعضکم لبعض عدو فازلہم الشیطان, پس ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے. فازلہم الشیطان, پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا, اس سے. فاخرجہما, اور نکال باہر کیا. ابھی اخرج یخرجو, یہ ضمیر جو ہے اس میں وہ اللہ کی طرف جائے گی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نکال باہر کیا. مما کانا فیہ, اس سے وہ کیا ہی جگہ تھی جہاں سے ان کو نکال باہر کیا, وہ یہ معنی استعمال ہوگا مما کانا فیہ. ہم نے اس موضوع پہ کل بات کی ہے کہ یہ ایک سادہ معنی نہیں ہے کہ جنت سے نکال باہر کیا, نہیں, وہ کیا جگہ تھی جہاں سے نکال باہر کیا. یہ ضروری ہے, یہ ایموشنز ایڈ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور یاد رکھ لینا نہیں, یاد ہے کہ ہماری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ قرآن پاک صرف الفاظ یا معلومات کی حد تک نہیں ہے. کس کو یاد ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں؟ سورۃ الفاتحہ, بچوں, معزز طلباء کرام, بچوں نہیں یاد؟
چلو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. قرآن پاک یہ صرف معلومات، انفارمیشن یا کہانی نہیں، بلکہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایموشنز بھی برابر ہیں. ایموشنز، اور ان ایموشنز کو جس طریقے سے مینشن کیا گیا ہے، ہم نے پہلے ڈیٹیل سے بات کی ہے، جیسے کہ لفظ الحمد کی تعریف میں تفسیر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس موضوع پہ بات کی ہے. ایسے ہی اب یہاں پہ ایموشنز کو ایڈ کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیا معلوم. اب یہ کیا معلوم، مجھے وہ ایموشنز ایڈ کرنے پڑے ہیں تاکہ ہمیں ایک وہ فیلنگ محسوس ہو اور دلچسپی محسوس ہو یا کوراسٹی ہو کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیسی جگہ تھی جہاں سے وہ نکل آئے، جہاں سے ان کو نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، قلنا اہبطوا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو. اب اس میں تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. اب کون کون ہے؟ شیطان ہے، آدم ہے، حوا ہے. شیطان دونوں کا دشمن بن چکا ہے، وہ پہلے ہی دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب شیطان دشمن ہو چکا ہے، یاد رکھنا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہانی کا. اب چونکہ شیطان دشمن ہے آدم کا بھی اور شیطان دشمن حوا کا بھی، اب شیطان اپنی دشمنی کو دونوں پہ اپلائی کر کے صرف یہی نہیں کہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ شیطان کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہ دونوں آپس میں بھی دشمن بن جائیں. اور اس موضوع پہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ شیطان کا مشن کیا ہے. وہ آگ میں جل رہا ہے، غصے کی، نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. انہ عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، شیطان کھلا دشمن ہے. وہ اپنی دشمنی کی آگ میں بھڑک رہا ہے. اور یہ نہیں کہ اس کا غصہ کم ہوتا ہے، دن بدن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ رب العزت کسی انسیڈنٹ کے ذریعے اسلام کی ہوا کو پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جن تک اسلام کی آواز نہیں پہنچی تھی، ایک معجزانہ طور پر جب ان تک بات آواز پہنچتی ہے تو شیطان دیکھتا اب انسان تو کچھ نہیں کر رہا، یہ ان تک ہدایت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے، تو اس کو شدید غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ صرف یہی نہیں، اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں فیل ہو رہا ہوں، میں نے تو چیلنج کیا تھا میں نے شیطان کو، اور اس کو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے. اللہ پہ غصہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے. یاد رکھنا، یہ ڈرتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو جب اس بندے کو، جب اس نے اس کو پھسلا دیا کہ جب اس سے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو یا مجھے خدا مان لو، میں تجھے بچا لوں گا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس نے اس بات کو مانا تو کہا نا میں تو انی خشیت من الرحمن، مجھے خدا کا خوف ہے. ٹھیک ہے، مجھے خدا کا خوف ہے. تو یہ اس بات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ غصہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو اپنی اوقات کا پتہ ہے. اس کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ بھئی میں فیل ہو رہا ہوں. تو پھر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فلسطین کے بچوں کے ذریعے اسلام ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں. دیکھیں کیسے کفر پھیل رہا ہے، کیسے خدا کے دین کا امیج خراب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک بہانہ بناتا ہے اسی کے چیلوں کے ذریعے، پھر وہ ایک ہوا آتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نام پہنچ جاتا ہے. یہ پھر مزید غصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مزید جلتا ہے، مزید. ٹھیک ہے، اب اس غصے کی بنا پر یہ پھر چاہتا ہے کہ ہم کو جو ہے نا گمراہ کرے، ہمیں جہنم میں لے جائے. ٹھیک ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کے جائے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہماری جہنم بن جائے. آگ ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، تعصب ہے. ٹھیک ہے، حسد ہے. کیا کسی گھر میں پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان اس گھر کا کنٹرولر ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، یا پپٹس کے ذریعے میں کی طرح ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اب اللہ رب العزت نے جو اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، تو یہ شیطان کی کوشش ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم دشمن بن جائیں. ٹھیک ہے، بعضکم لبعض عدو. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں دشمن بنا دیا گیا ہے، بلکہ شیطان کو تو پہلے نفرت ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ایلیمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر آپ کے ساتھ دشمنی ہے. اب شیطان کو آدم سے دشمنی ہے،
اور آدم کو اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ یہ آدم کے خلاف کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، آدم کے خیر خواہ تو ہے نہیں. اب ضروری ہے کہ شیطان کو، سوری، آدم علیہ السلام کو شیطان سے نفرت کرنی پڑے گی. دیر از نو ایلیمنٹ آف گائیڈنس فار شیطان، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم شیطان کی خیر خواہی کر سکے، کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مرضی کر لیں، شیطان نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیلنج یہ دشمنی شروع ہو چکی ہے. بعضکم لبعض عدو، اب یہ دشمنی سٹارٹ ہو چکی ہے. کس بنا پر؟ شیطان کی بےہودہ حرکت کی بنا پر، ٹھیک ہے، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا. اور یہ کہانی کو ہم سمجھ چکے ہیں. آگے آ گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر. مستقر ہوتا ہے عارضی ٹھہرنے کی جگہ، عارضی. مستقر قرار پکڑنا، قرار پکڑنا. ہمیشہ رہنے کے لیے خالد ہوتا ہے. خالد، ہم لفظ کو جانتے ہیں، خالدون، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور کسی جگہ پر ہمیشہ رہنے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ کا انتخاب کرنا، وہ ہوتا ہے تبوّ. سورۃ الزمر میں میں نے بتایا تھا کہ یہ آخری آیات میں، آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ ہے یا تھرڈ لاسٹ ہے، جس میں وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ٹھیک ہے، نتبوأ تبوّا ہوتا ہے اپنی مرضی کی جگہ پسند کر کے وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا، لمبے عرصے کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جنت کے لیے ہی لفظ استعمال ہو، دنیا کے لیے نہیں. تبوّ، ٹھیک ہے. اب دنیا کے لیے جو لفظ استعمال ہے وہ ہو رہا ہے مستقر. مستقر، مستقر کا مطلب ہوتا ہے عارضی طور پہ قرار پکڑنا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت، کیا ہی عمدہ ہے، مستقرن، عارضی طور پہ رہنے کی جگہ، و مقامہ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کیسے عارضی ٹھکانہ ہو گیا؟ جنت کیسے عارضی ٹھکانہ؟ ایک اور بات سنیے گا. پھر بات آئی جہنم کی، وہ تھی 76 نمبر ورس. 66 میں اللہ رب العزت نے جہنم کے بارے میں فرمایا، انہا ساعت، بے شک جہنم ہوگی، مستقرن، عارضی رہنے کی جگہ، و مقامہ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہنم کیسے عارضی رہنے کی جگہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور جنت کیسے عارضی رہنے کی جگہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے؟ Can someone want to try؟ سر جہنم میں جیسے سزا کے بعد نکال دیا جائے گا، شفاعت ماشاء اللہ، جب ہوگی. ماشاء اللہ. سزا کے بعد لوگ جہنم سے نکل آئیں گے تو عارضی ان کے لیے ہو گئی، اور جو مستقل ہوں گے ان کے لیے مستقل. اور جنت کیسے ہوگی؟ جنت عارضی، یہ نہیں پتا سر. آدم علیہ السلام اچھا، وہ اس ہم بھی واقعے کی طرف ہائی لائٹ جنت کیا. میں، ٹھیک ہے، عارضی طور پہ رہیں، پھر آگے اب واپس جائیں گے تو پکا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. Is not amazing؟ سبحان اللہ. آگے ہے لفظ مستقر و متاعا. متاع ہوتا ہے کسی چیز کی جو یوٹیلٹی ہے، کسی چیز کو استعمال میں لے کے آنا، اس سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے. اللہ رب العالمین متاعا الی حین، ایک مقررہ مدت کے لیے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. تو کوئی بھی چیز ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی میں کمپیوٹر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کمپیوٹر کے فائدے کے ذریعے میں آپ لوگوں تک جو ہے نا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماؤس ہے، پیڈ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ متاع ہے. کسی بھی چیز کے لیے، اگر کسی بھی چیز سے سروائیو کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چیئر ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہوگا متاع. عمر دنیا میں بھی تو، عمر یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ جنتی کی طرح رہ رہے ہیں ٹھاٹ سے خوب تو ان کے لیے بھی مستقر دنیا بھی ہے عارضی طور پہ، اور وہاں پہ جا کے جہنم ملے ایسا بھی ہو سکتا. وہ تو ساری کہانی تو آپ کو معلوم ہے. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جنت والی مستقر زندگی میں دنیا میں نہیں دونوں رہ آ سکتی کوئی سکتا شخص، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہے. ہم نے جنت کی ہاں زندگی کو دیکھا نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی سہولیات جنت کے ساتھ کمپیئر کرنا کوئی میرا ہاں نہیں. کمپیئر تو نہیں کر سکتے. مستقر مطلب اس میں ایک تھوڑا سا ٹائم تو ہے، تھوڑا کچھ تو عیش وہ تو کر ہی بتا رہے، رہا ہوں نا. محلوں میں رہ ہاں، یہی بات ہو رہی ہے نا. مستقر کا مطلب عارضی طور پہ ٹھہرنے کی عارضی. جگہ. جی ہاں، اور متاع کا مطلب فائدہ اٹھانا. ہاں جی، فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ کم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے.
تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی فائدہ زیادہ اٹھا رہا ہے کم اٹھا رہا ہے، یہ معنی خیز چیز نہیں ہے. جو معنی خیز چیز ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے جو فائدہ اٹھا کے زندگی صرف کی ہے وہ آخرت کے کس حد تک کام آئے گی. ٹھیک ہے. اب ایک اب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے کیا ہے. ٹھیک ہے. معائش بھی دنیا کی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر سکتے ہیں مکمل طور پہ، اور شرط یہ ہے کہ وہ حلال کے دائرے کے اندر ہو. بس بہت بڑا گھر پرابلم نہیں ہے، بری بات نہیں، بہت بڑی گاڑی پرابلم نہیں، لیکن اس کے لیے ذریعہ آمدن حلال ہو، زکوٰۃ وقت پہ دی گئی ہو. ٹھیک ہے. اپنے صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، رب کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ خراب نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایپ نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی بات کہ اسلام کو جس طریقے سے دشمن اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کا امیج خراب کیا جائے، اسلام کا امیج خراب کیا جائے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. سوالات ہیں، بہت سے اعتراضات ہیں. وہ اسلام کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، وہ اعتراض ہی کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی. اب کیا ہے کہ جب وہ اسلام کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے تو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں. سب سے بڑا اعتراض ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے نکاح کا معاملہ ہے. اس کے بعد اگلا اعتراض جو ہے وہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، عورت کے ساتھ ظلم، کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے. اس کے بعد آ گیا جی جہاد. اس کے بعد آ گیا جی مسلمانوں کا غصہ. ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ جس طریقے سے ہمارا رویہ ہے اس طریقے سے عدم برداشت ہمارے اندر موجود ہے. وہ کسی حد تک لوگ سچے بھی ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان عدم برداشت کا شکار ہیں. جی، پاکستانی مسلمان میرے سمیت ہم اس بیماری کا شکار ہیں. ہمارے اندر عدم برداشت تو کوٹ کے بھری ہوئی ہے، برداشت ہے ہی نہیں. تو ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے. میں جب کسی غیر مسلمان سے ملتا ہوں امریکہ کے اندر تو میں انسان ہونے کے ناطے سے نہیں مل رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے انسان کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھ لینا، وہ مجھ سے اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھ سے، میری تربیت سے، میری تربیت کرنے والوں کی اوقات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم کوئی بھی مسلمان، وہ صرف مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کا ریپرزینٹیٹیو بھی ہے. ریپرزینٹیٹیو، میری زبان پھسل جاتی ہے ان الفاظ پہ آ کے. تو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اسلام کیسا ہے، وہ اپنی ایکچوئل پریکٹیکل لائف کے ذریعے. تو یاد ہے کہ ہماری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ دعوت کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے سب سے خطرناک جو دعوت کا طریقہ ہے وہ ہے آپ کی عملی زندگی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں. آپ تو گناہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ سے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھ کے کانفیڈنس لے لیا ہے، یا گناہ کرنا شروع کر دیا ہے، یا جو کانفیڈنس، جو ہچکچاہٹ تھی وہ ختم کر دی ہے، اور وہ ایکچولی اس گناہ میں انوالو ہو چکے ہیں، اس جرم کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. تو ہوتا کیا ہے پھر جب اسلام کا امیج ایک طرف تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسلام کا امیج عملی زندگی کے ذریعے دکھائیں کہ وہ اسلام کا امیج کیا ہے. تو پھر دنیا کس چیز سے امپریس ہوتی ہے؟ اگر دنیا غیر مسلمان اس بات سے امپریس ہوتے ہیں سعودیہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، دے آر ہیڈنگ ٹو دا رائٹ وے، کہ ہماری یوتھ کو بڑی بڑی بلڈنگیں، کنسٹرکشن، ماڈل سٹیز، کیا بولوں، ان چیزوں سے بہت زیادہ اٹریکشن ہے. فلموں کے ذریعے بہت زیادہ ہم ان چیزوں سے مانوس ہو چکے ہیں، ہمیں بہت زیادہ یہ چیزیں دلچسپ لگتی ہیں. تو اسی لیے یورپ کی طرف دنیا کھینچی آتی ہے. گلیاں صاف ہیں، بلڈنگیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب ایڈوانس
اب یہ مجبوری بن چکی ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو مسلمان استعمال کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے کیا جائے کہ یہاں سے دنیا، ویسٹ سے دنیا اسلام کی کنسٹرکشنز کی طرف جائیں لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں. آپ کا لباس، آپ کی خوشبو، آپ کا چہرہ، آپ کی بناوٹ، آپ کی بول چال، گفتگو سننے کا طریقہ، ایک ایک چیز اگلا بندہ سن کے پروسیس کر رہا ہوتا ہے اور کیا ہے، جج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی تربیت کس حد تک ہوئی ہے، کیسے ہوئی اور یہ شخص کیسا ہے. اگر تو اینڈ اپ یہ ہو کہ آپ کس مسئلے کو، کس مذہب کو فالو کرتے ہیں. مسلمان، واو I didn't know مسلمان can be that amazing people. آپ نے اس بندے کی زندگی کی ساری، جن لوگوں نے محنت کی ہے اس کی سوچ کو بدلنے میں، آپ نے ایک لمحے کے اندر وہ سب بدل کے رکھ دی. ٹھیک ہے، تو اب جب ان چیزوں کی کوشش کرنی پڑے گی تو انہا ساعت مستقر و متاع الی حین، مستقر و متاع الی حین، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ایک مقررہ مدت تک. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ ٹیکنیک جس کے ذریعے ہماری یوتھ کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے اب ہم اس کو اپنائیں تاکہ ہماری یوتھ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے. اب اگلی آیت ہے، اچھا مزے کی بات ہے، اب یہ جو آیت ہے کون سے والی، مستقر و متاع الی حین، یہ ٹوٹلی اباؤٹ مٹیریل ہے، مٹیریل کے بارے میں ہے. ہو سکتا ہے انسان کو یہ لگے کہ یہ دنیا تو ساری ہے ہی مٹیریل کے بارے میں. اللہ رب العزت نے کہا نا، مجھے پتا ہے کہ تمہاری جسمانی ضروریات ہیں اور جو تمہاری روحانی ضروریات ہیں نا، مجھے ان کا بھی خیال ہے. اور اس آیت کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے کیا کیا، کیا فرمایا اگلی آیت میں، مستقر و متاع الی حین، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، آئی نو اس میں فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ تمہارے جسم کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے اندر روح موجود ہے، اب اس کی جو ضرورت ہے اس کو بھی میں ہی پورا کرنے والا ہوں. کیسے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. I'm not going into translation. I'm not going to do the explanation. کیونکہ اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو راحت ہے، اس کی جو دلچسپی اور سکون ہے، میں اس کو منڈے کے لیے پوسٹ پون کر رہا ہوں. سوال، اللہ کہ آپ اپنے طور پہ قرآن پاک نکالیں، پڑھیں، غور کریں، سوچیں، نتائج نکالیں، آپ وقت سے پہلے مزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان آیات سے. جی کوئی سوال؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ میرے پاس تفسیر ہے جو کہ میں سائڈ بائی سائڈ پڑھتی رہتی ہوں، احسن البیان، ہاں اچھی تفسیر ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تفسیر اچھی ہے. سلام سے میں نے لی تھی. ہاں وہ اچھی تفسیر ہے، اٹس ناٹ رانگ، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ نفسیات کو ویسے نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے بالکل آیات و تفسیر، احادیث و جو قوانین ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تفسیر کے لیے، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے آیات و سیرت کے واقعات سے تفسیر جو کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس پہ جس طریقے سے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ غور کریں. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھ کے سمجھیں. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک تفسیر ہے، لیکن وہ جو ڈیپتھ پہ وہ اگر آپ میچ کرنا چاہیں، جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے، میچ کر کے دیکھ لیں. اگر جی تو وہی ترجمہ ہے احسن و بیان پہ بھی، تو تھوڑی سی وہاں پہ بھی کریکشن کی ضرورت ہے. فسوقم بکم اور فسوقکم کا معنی میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ترجمہ میرے خیال میں یہ جو ایپ ہے نا، اسی کے اندر ہے. وہ کیا نام ہے آپ بتا رہی ہیں؟ احسن احسن البیان. البیان. ہاں احسن البیان یہاں پہ بھی ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں. علامہ البیان، یہ رہا احسن البیان. انہوں نے ترجمہ صحیح کیا. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں جس کی میں بات کر رہا تھا.
آیت نمبر سورہ بقرہ 200 آیت نمبر 286 سورۃ البقرہ پوائنٹ. اور یہ رہی. اچھا جی آیت نمبر تو 90 یہ والی نہیں، اس سے پیچھے والی. ہلو یہ والی آیت. ہاں احسن البیان یہ رہی. نہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل، یہ آیت ہے. اچھا تو یہ ترجمے پہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے اے ایمان والو. ٹھیک ہے نہیں یہ آیت وہ نہیں ہے. سر آپ آیت نمبر 36 کھول رہے ہیں؟ نہیں میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 287 کی 286 کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہ جو میں نے پوائنٹ بتایا تھا نا اس پوائنٹ کو کیچ کرنے کی کوشش کی. ترجمہ کیوں نہیں صحیح آ رہا؟ Okay, let's see. ہاں اب ہے. ہاں آسن البیان نہیں وہ آسن البیان والے نے وہ لفظی ترجمہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ویسے آیت نمبر سر کھول رہی ہوں میری 282 I think 82 282 سورۃ البقرہ. یہ ترجمہ پورا آیت کا نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. کیا یہ سافٹ ویئر کو مسئلہ ہے کچھ؟ بتا تو لکھ لیا کرو. اچھا جی میں پڑھ سر دیتا. ترجمہ بولا ہے، میں بول دوں یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا. ہاں جی ہاں جی. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ نے اسے سکھایا، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. جو کافی لمبا ہے، بولتی جاؤں سر. ٹھیک ہے. ہاں جس شخص کے آخری جو ذمہ آخری پورشن ہے نا فَإِنَّهُ جی فُسُوقٌ بِكُمْ. فسوقم بکم کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر اگر وہ شخص جس پر مطالبہ حق ہے بیوقوف ہے ہو یا کمزور ہو یا وہ مضمون نہ بتا سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے. اب اس سے آگے کا ترجمہ وہ مس ہے یہاں پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ وہ ترجمہ میرے پاس نہیں آ رہا. جی آپ بتائیں پھر. سر یہ کافی لمبا ہے، میں آخری پورشن آخری یعنی دو لائنیں پڑھ دیں مجھے. میں فسوقم بکم کا ترجمہ دیکھنا چاہتا ہوں. ٹو اگر تم نے ایسا لائنس نہ کیا اگر تم نے ایسا نہ کیا کیا ہوگا؟ یہاں سے میں بولتی ہوں 4 پوائنٹ سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو ہاں تو جی تم پر تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. کھلی اللہ سے نافرمانی. ڈرو، اللہ یہ وہی دیکھو یہ کھلی تعلیم نافرمانی. اب یہ دیکھو کھلی نافرمانی. یہ جو ترجمہ ہے نا یہ جو ترجمہ جی ہے یہ ہے فسوقکم کا. جی فسوقکم بکم کا ترجمہ ہو رہا ہے. That's the point I was trying to say. اب سمجھے میری بات کی. جی میں نا وائٹ بورڈ شیئر کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے نا. وائٹ بورڈ کدھر ہے؟ sorry.
आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। Okay, let's see. मैं लिख सकता हूँ। Okay. फुसूकुम, फुसूकुकुम, फुसूकुकुम का माना होगा तुम्हारी, मुदाफ मुदाफ इलैह बनेंगे ना, फुसूकुकुम, मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह, तुम्हारी ना फरमानी, ना फरमानी, ना फरमानी, ठीक है, तुम्हारी नाफरमानी। इसके बाद है फुसूकुम बिकुम, ये लफ्ज और है, अलग नजर आ रहा है। अब यहां पे है नाफरमानी तुम्हारी, तुम्हारी वजह से, यानी तुम भी नाफरमानी कर रहे हो, फिर आगे ये फैल भी रही है। और ये फिसक के माने में हमने बड़ी डिटेल से इसको कवर कर लिया था कि फिसक किसे कहा जाता है। फिसक का माने सिर्फ नाफरमानी नहीं है। फिसक वो बुराई है जो एक बंदे से निकल के बाहर निकला है, एक्सपोज हो जाए, यानी अंदर से बाहर आ जाए, ये वो लफ्ज है फिस्क। अब तुम्हारी वजह से, अब ये देखें कितना मामला खराब हो रहा है। यानी पहले माने में आ रहा है कि तुम्हारी नाफरमानी है, हु नो वन इज गेटिंग अफेक्ट, तो मेरी गलती है, मेरी गलती मुझ पे है। लेकिन जब आती है बात कि तुम्हारी वजह से, अब कितने लोग इन्वॉल्व हैं, गवाह होना, गवाह बनना, गवाह करना, गवाही के लिए मौजूद होना, गवाही लेने वाला, गवाही देने वाले, कितने लोग मौजूद हैं, तो क्या उससे सिर्फ एक बंदा बुराई नाफरमानी करेगा? एक बंदा? क्या बाकी लोग उससे कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे? क्या बाकी लोग इस बात पे नहीं सीखेंगे कि कैसे बेईमानी हो रही? इज दैट डीप? इतना फर्क आता है। पॉइंट समझ आया वैसे? जी सर। हाँ, इज दैट डीप? तो ये तब मुमकिन होगा जब हम ग्रामर को, अरबी को खुद डिटेल से समझने के काबिल हों। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने की, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी किस्म की गलती है तो अल्लाह ताला उस गलत बात के शर से मुझे भी और आप लोगों को भी महफूज फरमाए, सही बात से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।